السلام علیکم پیارے بچوں، ہم پڑھ رہے ہیں واقفیت عامہ جنرل نالج جماعت سوم باب اول کی مشق۔ سوال نمبر 1، مناسب الفاظ کی مدد سے خالی جگہ پر کریں۔ زمین اپنے محور میں ڈیش کے گرد گھومتی ہے۔ زمین اپنے محور میں سورج کے گرد گھومتی ہے۔ جی صحیح آنسر کیا ہے؟ سورج۔ زمین اپنے محور میں سورج کے گرد گھومتی ہے۔ جی نمبر 2، سائے کی جسامت سے ڈیش کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ سائے کی جسامت سے وقت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ کس کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے؟ وقت کا۔ سایہ روشنی کی ڈیش سمت میں بنتا ہے۔ سایہ روشنی کی مخالف سمت میں بنتا ہے۔ جی پیارے بچوں، آپ جانتے ہیں سایہ ہمیشہ روشنی کی مخالف سمت میں بنتا ہے۔ سورج ڈیش میں غروب ہوتا ہے۔ تو پیارے بچوں، آپ کو پتہ ہے سورج مشرق میں غروب ہوتا ہے یا مغرب میں غروب ہوتا ہے؟ تو یہاں ہم مناسب لفظ لکھ کر اس کو کمپلیٹ کریں گے، مناسب الفاظ لکھ کر۔ سورج مغرب میں غروب ہوتا ہے۔ صبح اور شام کے وقت سایہ ڈیش ہوتا ہے۔ صبح اور شام کے وقت سایہ لمبا ہوتا ہے۔ سوال نمبر 2، درج ذیل تصاویر کو سامنے رکھتے ہوئے سائے کی مدد سے صبح، دوپہر اور شام کے اوقات کی نشاندہی کریں۔ جی یہ ہے صبح، یہ ہے دوپہر اور یہ ہے شام۔ صبح اور شام کو سائے لمبے ہوتے ہیں جبکہ دوپہر کو سایہ چھوٹا ہوتا ہے، کیونکہ سورج بالکل سر کے اوپر ہوتا ہے، جس طرح اس ٹری کے بالکل اوپر، اور اس لیے اس کا سایہ اوپر ہے، اس لیے اس کا سایہ چھوٹا بنا ہے۔ سوال نمبر 3، درج ذیل بیانات کو غور سے پڑھیں اور صحیح غلط کی نشاندہی کریں۔ مشرق کی مخالف سمت میں شمال ہے، تو مشرق کی مخالف سمت میں تو مغرب ہے، تو یہ غلط ہے، اس لیے ہم غلط پہ ٹک کریں گے۔ سائے کی جسامت دن کے مختلف اوقات میں مختلف ہوتی ہے، یہ صحیح ہے، کیونکہ دوپہر میں سایہ چھوٹا، صبح اور شام میں لمبا ہوتا ہے۔ صبح اور شام کے وقت چیزوں کے سائے ان کی اصل جسامت سے لمبے ہوتے ہیں، صحیح۔ سائے کی تبدیلی سے وقت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے، یہ بھی ٹھیک ہے، درست ہے، کیونکہ سائے کی تبدیلی سے وقت کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ پیارے بچوں، ہم یہ پڑھ چکے ہیں۔ روشنی سیدھی لائن میں سفر کرتی ہے، یہ بھی بالکل ٹھیک ہے۔